بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قریش کو بیعت کی خبر ملی کہ مدینہ میں بھی اسلام پھیلنے لگا ہے تو ان کو بہت سا غصہ آیا اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت سخت تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کریں۔ صحابہ کرام نے آہستہ آہستہ ایک دو نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی، یہاں تک کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کے علاوہ چند مسلمان رہ گئے تھے، باقی سب مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کبھی آپ ٹھہر جائیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں بھی تیار کی، ایک اپنے لیے، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو وہ دار الندوہ میں مشورے کے لیے جمع ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا کیا جائے، اور ان کا سردار شیطان شیخ نجدی کی شکل میں موجود تھا۔ کسی نے قید کرنے کی تجویز دی، کسی نے جلا وطن کرنے کی، لیکن شیطان نے سب کی رائے کو مسترد کیا، اور شیطان شیخ نجدی نے کہا کہ اگر آپ انہیں قید کریں گے تو ان کے جانثار ان کو رہا کر لیں گے، اور اگر آپ ان کو جلا وطن کریں گے تو وہ دوسرے ملک وطن جا کر قرآن مجید لوگوں کو سکھائیں گے اور لوگ دین اسلام میں شامل ہوں گے، تو اس سے تو ہمارا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب ابو جہل بدبخت نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے اور ہر قبیلے سے ایک فرد جو ہے اس قتل میں شامل ہو تاکہ بنی عبد مناف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بدلہ لینے سے عاجز ہو جائے، اور یہ رائے سب کو پسند آئی، تو مختلف قبائل کے بہت سارے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور سورہ یاسین شروع کی۔ جب فاخشین فهم لا یبصرون پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھا اور ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کفار کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تشریف لے گئے، اور ادھر جب قریش کو صبح پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی جگہ پر ہیں، تو وہ سخت مایوس ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے 100 اونٹ انعام رکھ دیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتائے گا اس کو ہم 100 اونٹ دیں گے۔ اور بہت سارے لوگ اس لالچ میں تلاش میں لگ گئے، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان کے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ غار ثور تک پہنچ گئے، اور اگر یہ لوگ ذرا بھی جھک جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ گھبرائیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی نظروں کو پھیر دیا اور کسی نے بھی جھک کر نہیں دیکھا، بلکہ ان میں سے ایک چالاک تھا امیہ بن خلف، اس نے کہا کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا محال ہے، کہ وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ ایک مکڑی نے جالا بنا لیا تھا، اور اسی طرح جنگل کے کبوتر نے ایک گھونسلہ بنا لیا۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حرم کے کبوتروں کی نسل اسی کبوتر سے چلتی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن 3 رات مسلسل اسی غار میں رہے، اور کفار مکہ جو ہے اور قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش سے مایوس ہو گئے، اور ان تینوں دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رات کو غار آ جاتے اور صبح واپس چلے جاتے، اور صبح بھر کی تمام خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے، اور حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں وہ کھانا تیار کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتی، کیونکہ عرب لوگ قدموں کے نشان پہچان لیتے تھے، اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ آپ اس جہاں ہمارے قدم ہو وہاں سے بکریاں لے جایا کرے تاکہ نشان مٹ جائیں۔ تیسرے دن 1 ہجری بروز بدھ پیر کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن اریقط جن کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا گیا تھا وہ بھی ساتھ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ کفار مکہ نے 100 اونٹ انعام رکھے تھے، اس وجہ سے سراقہ بن مالک ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اس کی آواز بھی سنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات نہ کیا، اور جب پھر قریب ہوا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ زمین میں دسنے لگے، حالانکہ وہ جگہ سخت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔
پھر وہ گھوڑے کو زمین سے نکالنا چاہتا تھا لیکن پاؤں نہیں نکل رہے تھے گھوڑے کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ زمین سے نکل آئے۔ اس کے بعد سراقہ نہایت عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا اور کچھ ہدیے بھی پیش کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام نہیں لاتے، اس وجہ سے میں تمہارا ہدیہ قبول نہیں کرتا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہمارا حال کسی کو نہ بتاؤ۔ سراقہ واپس ہوا اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا سراقہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ راستے میں معبد بنت خالد کے مکان پر گزر ہوا اور ان کی بکری جو بالکل دودھ نہیں دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ دودھ دینے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جتنے بھی افراد تھے سب نے اس سے دودھ پیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور اس کے خاوند جو ہے وہ اسلام لے آئے، اور معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب سخت قحط پڑا تو اس وقت بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، اور حضرت معبد کی یہ بکری مسلسل دودھ دیتی رہی، اور معبد کے پاس سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے۔ انصار کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ روزانہ اپنی بستیوں سے باہر آتے، تو اسی روز بھی حسب دستور وہ اپنی بستی سے باہر آئے اور واپس چلے گئے۔ اتنے میں ایک آواز سنی گئی کہ جس کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے خوب جوش کے ساتھ استقبال کیا اور تکبیر کے نعرے لگائے۔ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 روز قباء میں قیام فرمایا، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد تقویٰ کی بنیاد ڈالی، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری بھی کفار میں مسلم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، اور ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی وجہ سے چھوڑا تھا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں وہ لوگوں کو واپس کر دیں، اور اس کے بعد وہ بھی مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو امانتیں دے کر مدینہ تشریف لے آئے۔ قباء سے رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب جوش اور مسرت کے ساتھ استقبال کر رہے تھے۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں مقیم ہوں۔ عورتیں بچے خوشی سے ترانے پڑھ رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا کہ بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور جمعہ ادا کیا اور پھر سوار ہو گئے۔ جس انصاری کے گھر کے پاس سے اونٹنی گزرتی تو وہ یہی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں مقیم ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، جس جگہ اس کو ٹھہرنے کا حکم ہے وہاں وہ ٹھہر جائے گی۔ اسی طرح وہ اونٹنی چلتی رہی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس ٹھہر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے، اور ایک مدت تک ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔